ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 16واں جملہ ہے تخدرت رجلی فہل یمکننی ان امدها۔ تخدر یتخدر تخدرا، اس کا معنی ہے سن ہو جانا، جیسے ایک ہی طرح بیٹھے بیٹھے انسان کا پاؤں سن ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تخدرت رجلی۔ رجل چونکہ مؤنث ہے، انسان کے وہ اعضاء جو ڈبل ہیں ان کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر فعل کو بھی تخدرت فعل لے کر آئے۔ تخدر یتخدر تخدر باب تفاعل سے ہے، سن ہونا۔ فہل یمکننی ان امدها، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں اس کو پھیلاؤں؟ مد یمد، کھینچنا، پھیلانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں چونکہ رجل مؤنث ہے اس لیے ہا لے کر آئے، ان امدها، ٹھیک ہے۔ یمکنک ان تمدها خارج الصف، تمہارے لیے ممکن ہے، اجازت ہے کہ آپ اس کو پھیلائیں خارج الصف، کلاس کے باہر، ٹھیک ہے۔ تمد، واحد مذکر حاضر، تمد، دال کے اوپر زبر اس لیے آیا ہے کہ شروع میں ان ناصب داخل ہے۔ ان تمدها، ان لن کئی اذن، یہ ان لن کئی اذن، یہ چار چیزیں حروف ناصبہ ہیں، کسی حرف پر داخل، کسی فعل پر داخل ہو جائیں تو اس کے آخر کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خارج الصف، کلاس کے باہر، داخل الصف، کلاس کے اندر، داخل خارج، سمجھ آئی؟ 17واں جملہ ہے هل تأذن لی بالانصراف، کیا آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے؟ انصراف پھر جانا، لوٹ کر جانا، جیسے کسی کو آپ نے بلایا اور کوئی بات ہو گئی، اس کے بعد وہ آپ سے واپس جانا چاہ رہا ہے تو وہ کہیں گے هل تأذن لی بالانصراف، کیا آپ مجھے دوبارہ لوٹنے کی، جانے کی اجازت دیں گے، اجازت دیتے ہیں؟ یہ ہے اذن یأذن، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے اجازت دینا۔ ایک ہے استأذن یستأذن، پیچھے آپ نے پڑھا تھا اجازت لینا۔ انصرف وإذا نادیتک فتعال، ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، لوٹ جائیں، جب میں آپ کو بلاؤں تو آ جانا، ٹھیک ہے۔ نادا ینادی مناداتن باب مفاعلہ سے ہے یہ، فتعال آ جائیں، تعالی یتعالی تعالیا باب تفاعل ہے یہ۔ 18واں جملہ ہے حل من خدمت انجزها لکم، انجزو اکملو، مکمل کرنا، کرنا، حل من خدمت انجزها ای افعلو، جو بھی ہو، کیا کوئی خدمت ہے جو میں آپ کے لیے کروں؟ حل من خدمت انجزها لکم، خدمت چونکہ مؤنث ہے اس لیے انجزها میں ہا مؤنث لے کر آئیں۔ اشکرک واذا احتجت الیک سوف انادیک، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جب مجھے ضرورت پڑے گی آپ کی تو میں آپ کو ضرور آواز دوں گا، عنقریب آواز دوں گا۔ واذا احتجت، جب میں آپ کی مجھے ضرورت پڑے گی، اذا شرطیہ ہے، احتجت الیک، جب مجھے، شرط یہ کہ جب مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی تو سوف انادی کا میں آپ کو بلاؤں گا۔ احتیاج، یہ ایسا باب ہے، احتاج یحتاج احتیاجاً، یہ عام طور پر متعدی ہوتا ہے الی کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمیشہ الی آتا ہے، جیسے احتجت الی الکتاب، مجھے کتاب کی ضرورت پڑ گئی۔ احتجت الیک، مجھے آپ کی ضرورت پڑ گئی۔ احتجت حل تحتاج الی، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ تو اس طرح کا اس کو ذرا آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ 19واں جملہ ہے عندی اضطرابات معویۃ فہل تسمح لی بالخروج، اضطراب، گڑبڑ، جیسے کہتے ہیں نا فمن اضطر، یعنی وہ تو الگ ہے، اضطرابات گڑبڑ ہو جانا، معویہ معدے میں، میرے معدے میں گڑبڑ ہے، کیا آپ مجھے جانے کی، نکلنے کی اجازت دیتے ہیں؟ کلاس میں جب معدہ خراب ہے، مجھے جانا ہے واش روم، تو اس طرح کا، اس کے لیے آپ اس عربی میں استعمال کرتے ہیں عندی اضطرابات معویۃ فہل تسمح لی بالخروج، ٹھیک ہے۔ تفضل وارجع حال ما تنتہی، ٹھیک ہے، چلے جائیں، لوٹ جائیں جیسے ہی آپ مکمل کر لیں۔ ورجع، لوٹ جائیں، رجع یرجع ضربہ سے ہیں، ارجع، فعل امر کا الف جو ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، اور حمزہ وصلی کا قانون یہ ہے کہ یہ ما قبل کے ساتھ ملنے کی صورت میں حمزہ وصلی پڑھنے میں نہیں آتا۔ ورجع اصل میں تھا ارجع، ٹھیک ہے، ما قبل واو سے ملا دیا تو پھر یہ واو حمزہ
گر گیا. ورجع حال ما تنتہی، جیسے ہی آپ مکمل کریں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ رجعت الیک حال ما نہیت امری، جیسے ہی میں نے اپنے معاملات ختم کیے تو میں آپ کی طرف لوٹ گیا. سوف ارجع حال ما انتہی، میں آپ کی طرف لوٹوں گا جیسے ہی میں اپنے معاملات مکمل کروں گا. 20واں جملہ ہے اشعر بارہاق شدید ولا اقوى على مواصلة الدروس، مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے اور میں مزید اسباق جاری رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے، ارہاق بہت زیادہ بوجھ ڈالنا، اقوى زیادہ طاقت نہیں رکھ سکتا، علی مواصلۃ الدروس مزید اسباق جاری رکھنے پر. تفضل واسترح فی غرفۃ الاستراحۃ، ٹھیک ہے، جائیے آرام کریں آرام والے کمرے میں. استراح یستریح استراحہ، واسترح آرام کریں. غرفۃ الاستراحہ کہتے ہیں آرام والا کمرہ، تو جیسے غرفۃ الضیوف، غرفۃ الاستراحہ، تو اس طرح کے آگے ہیں. نشعر بحر شدید فهل نشغل المروحہ، ہمیں بہت زیادہ تک گرمی لگ رہی ہے، کیا ہم پنکھا چلا لیں؟ شعر یشعر محسوس کرنا، لگنا، ہمیں بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے. فهل نشغل المروحہ، کیا ہم پنکھا چلائیں؟ شغل یشغل تشغیل، کسی چیز کو چلانا. ٹھیک ہے، شغلها بسرعۃ خفیفۃ، یعنی آہستہ سے چلانا. جیسے کہتے ہیں نا، ایک تو بالکل تیز پنکھا چلانا یعنی ہلکا رکھنا. شغلها، اس کو چلائیں، بسرعۃ خفیفہ، لیکن اس کی جو تیزی ہے اس کو ہلکا رکھیں. سرعت تیزی کو کہتے ہیں، خفیفہ ہلکا. جسمی خامل ولا استطيع ان اکتب، میرا جسم بہت زیادہ بوجھل ہو گیا ہے، تھک گیا ہے. ولا استطيع ان اکتب، یا خامل مخمول یعنی اونگ آ گیا ہے، زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند نما ہونا، سستی پڑ جانا. ولا استطيع ان اکتب، میں مزید لکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا. اذهب وتنشط بالوضوء، جاؤ چستی حاصل کرو وضو کے ساتھ. تنشط یتنشط، تنشط چستی حاصل کرنا. اشعر بجوع شدید فهل آكل الطعام، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، کیا میں کھانا کھا لوں؟ اشعر بجوع شدید، بہت زیادہ بھوک محسوس کر رہا ہوں، کیا میں کھانا کھا لوں؟ تصبر حتی تنتہی الحصہ، صبر کریں یہاں تک کہ گھنٹہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، حصہ کے بارے میں پیچھے میں نے بتایا تھا. کثر رشحی فهل استنثر فی محلات الوضوء، رشح کہتے ہیں ناک وغیرہ نزلے کی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں رشح. ناک کے اندر کا جو کچرا وغیرہ ہے اور ناک ہے جو نزلہ ہیں. کثر رشحی، میرا نزلہ زیادہ ہو گیا. فهل استنثر فی محلات الوضوء، کیا میں وضو خانے میں ناک جاڑ کر آ جاؤں؟ استنثار کہتے ہیں ناک جاڑنا. اور مزمزہ، جس وضو میں آپ اس کو پڑھیں گے اس لفظ کو. اذهب واستنثر، جاؤ ناک جاڑ کر آ جاؤ. ٹھیک ہے، استنثر یستنثر استنثار. اصبت بالغثیان فهل اخرج، مجھے الٹی آ رہی ہے، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں نکل جاؤں؟ فهل اخرج، کیا میں نکلوں؟ اخرج وعد بسرعہ، اخرج نکلو اور جلدی لوٹ جاؤ. عاد یعود، لوٹنا. عد یہ امر کا صیغہ ہے، لوٹو جلدی سے. رعف انفی وارید الخروج، رعف رعاف الدم نکسیر کو کہتے ہیں، میرے ناک میں نکسیر پھوٹ گیا ہے. وارید الخروج، اور میں نکلنا چاہتا ہوں. تفضل، جائیے. ولیذهب معک غیرک، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی جائیں. تفضل ولیذهب معک. عفوا یا استاد، هل تأذن لی بالدخول، اے استاد کیا آپ مجھے کلاس میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں؟ دیں گے. تفضل ولا تتأخر مرة أخرى،
آئیے لیکن دوبارہ دیر مت کیجیے. لا تتأخر، دیر مت کرو. مرتن اخرى، دوسری بار. 28واں جملہ ہے انا محصور، مجھے واش روم آ رہا ہے. فہل لی ان اخرج، کیا میں نکلوں؟ محصور یعنی واش روم آتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں محصور، پیشاب آنا. اذهب واستعجل، جاؤ ذرا اور جلدی کرو. استعجل یستعجل پیچھے پڑا تھا. عجل یعجل، اس کا معنی بھی جلدی کرنا. هل نکتب الان یا استاد، کیا ہم اب لکھیں ہیں استاد؟ کتب یکتب، لکھنا. حل استفہامیہ ہے. انتظرونی حتی اکمل الشرح، انتظر ینتظر، انتظار کہتے ہیں انتظار کرنا. انتظرونی، میرا انتظار کرو. ضمیر منصوب متصل ہے یہاں پر، میرا انتظار کرو. انتظرو جمع نی میرا. حتی اکملت شرح، یہاں تک کہ میں تشریح مکمل کروں. شرح وضاحت کو کہتے ہیں. جیسے کسی عبارت کی جب تک میں صحیح واضح نہ کروں، جب میں وضاحت کروں آپ سمجھ جائیں اس کے بعد لکھتے ہیں. انتظرونی حتی اکمل الشرح. 30واں جملہ ہے عفوا یا استاد هل يمكنكم ان تكبروا کتابتکم. معاف کیجیے گا استاد، هل يمكنكم ان تكبروا کتابتکم، کیا آپ کے لیے ممکن ہے، کیا آپ کر سکتے ہیں تکبروا کتابتکم، اپنی لکھائی تو ذرا بڑھائیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کبر یکبرو، تکبیر بڑائی بیان کرنا اور بڑا کرنا. ان تکبروا کتابتکم، اپنی جو رائٹنگ ہے لکھائی ہے اس کو بڑا کریں. طیب سأکبرھا، ٹھیک ہے میں اس کو بڑا کر دوں گا. چونکہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے کتابت کی طرف جو کہ مؤنث ہے، اس لیے فرمایا کہ طیب سأکبرھا. معذرتاً یا استاد، بڑوں سے جب کوئی سوال کرتے ہیں تو میں پچھلی بار بھی 10 مرتبہ بتا چکا ہوں، لطفاً، معذرتاً، سمحاً، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ. اعیدوا قراءۃ هذه العبارہ، لوٹاؤ اس عبارت کو پڑھنے کو. اعیدوا، ٹھیک ہے، لوٹائیں. جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے بسا اوقات مفرد کے لیے بھی بطور تعظیم ہوتا ہے یہ. اعیدوا، لوٹائیے. اعاد یعید، اعادہ باب افعال سے ہے یہ. قراءۃ هذه العبارہ، اس عبارت کو پڑھنے کو. جیسے کوئی عبارت سمجھنا ہے آپ کہیں معذرتاً یا استاد اعیدوا قراءۃ هذه العبارۃ. طیب انتبہوا، اذن ٹھیک ہے پھر بیدار ہو جاؤ. انتبہوا، انتبہ ینتبہ، انتباہ باب افتعال ہے. باب افتعال کی علامت یہ ہوتی ہے کہ فا کلمے کے بعد تا زائد ہوتا ہے. انتبہ یا تا. هل يمكنكم ان ترفعوا صوتكم قليلا، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی آواز تھوڑا سا بڑھا دیں. رفع یرفع، بلند کرنا، اٹھانا. صوت آواز کو. صوتی مبحوح اليوم، آج میری آواز بہت زیادہ باری ہے. گلا خراب ہونے کی وجہ سے آواز باری ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مبحوح. صوتی مبحوح، ٹھیک ہے. المعذرہ یا استاذ عندي خمول فهل يمكنني ان استریح، معذرت کے ساتھ اے استاد مجھے نیند آ رہی ہے، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں تھوڑی دیر آرام کروں. نعم یمکنک ذالک، جی ہاں آپ کے لیے یہ ممکن ہے، اجازت ہے. تو یہ اسباق تھے جو بین الطالب والمعلم کے درمیان بڑے خوبصورت الفاظ استعمال ہوئے ہیں. کوئی بھی آپ کو یاد نہ ہو مجھ سے پوچھ لیں، چونکہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ روزانہ کلاس میں استعمال ہونے والے ہیں روزانہ. اور آپ اپنے چھوٹوں سے اپنے بڑوں سے کوئی درخواست کرتے ہیں تو یہ استعمال ہوتے ہیں. ان کو لفظ بلفظ اچھی طرح یاد کریں، اور جو کچھ سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے کمنٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، نمبر کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں. والسلام علیکم.